بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں, پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں. کچھ دن پہلے سر ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے پختونخوا میں کالام میں پانی کے تھوڑا اوور فلو کی وجہ سے کچھ سیاح آئے تھے اور وہ زندگی کھو بیٹھے, اور ایک بہت برا نام سر ہمارے سیاہ کاری کے لیے آ جاتا ہے. میں ریکویسٹ یہ کروں گا سر, یہ جو دریائے سوات ہے یہ انگریز کا بنا ہوا ہے سر. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آج بناؤ, یہ جب سے انگریز نے بنایا ہوگا اس کے سر کوئی حد معلوم ہوں گے. آپ یقین کریں آج تک دریائے سوات کے حد معلوم نہیں ہے. جو لڑائیاں ہو رہی ہے, جو بہت ایک مشہور آپ کے وزیر کا بیان آیا کہ میرا ہوٹل تو ادھر ہی ہے لیکن دریا ہوٹل کے پیچھے آ گیا, تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں سر کہ چونکہ یہ ہر سال یہ ہوتا ہے, اگر وفاق کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے, صوبے میں تو انٹرفیرنس نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ ایسے کمیٹی بنائی جائے کہ کم سے کم نمبر 1 ایک تو جو دریائے سوات ہے وہ ہر سال درجنوں کی تعداد میں, ڈزنز ہنڈریڈز کی تعداد میں لوگوں کو لے جاتا ہے. اس کا حد آج تک معلوم نہیں ہے, اس کا حد معلوم ہو سر. نمبر 2, اس پہ سر جو انلیگل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیگل تو ٹھیک ہے, جو انلیگل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر بدقسمتی سے وہ انلیگل ڈیولپمنٹ این او سیز سے ہوئی ہے, اور یہ این او سیز باقاعدہ پیسوں کے ذریعے دیے گئے ہیں یا اور کک بیکس کے ذریعے دیے گئے ہیں. سر ان این او سیز پہ ذرا انکوائری اگر ایک ہو جائے کہ یہ انلیگل این او سیز کس نے دیے ہیں, اور نمبر 3 کہ ادھر آج تک اس دریا پہ ایسا کوئی قانون نافذ کہ ادھر سیاہ کاری کے لیے, مطلب سر دریا کے بیچ میں ایک ریسٹورانٹ والے نے پانی کم ہوا ہے تو دریا کے بیچ میں لوگوں کو ناشتے کے لیے بٹھا دیا, پانی تیز ہوا تو پھر کسی کے پاس رسی بھی نہیں تھی کہ اس کو رسی سے کھینچ لے. تو سر اس کا ایک حل ہونا چاہیے. ایک سر پختونخوا کے ساتھ اور بالخصوص پختونوں کے ساتھ, پختونخوا کے پختونوں کے ساتھ موجودہ حکومت ایک اور ظلم کر رہی ہے, جان بوجھ کے یا انجانے میں. لیکن اچھے میرے بزرگ رہنما آ گئے, ہمارے سینئر ہیں, استاد محترم ہیں, ان سے ہم سیکھا بہت کچھ ہے. سر یہ وفاقی ادارے جو ہیں یہ تقریباً ہر صوبے میں موجود ہیں. پنجاب رینجرز ہیں, سندھ رینجرز ہیں, بلوچستان میں ایف سی ہے, اور ایک ایف سی پختونخوا کا. اب یہ آئی ڈونٹ نو جان بوجھ کے ہے کہ انجانے میں ہے کہ اسلام آباد وفاق کو ضرورت ہے تو باقی وفاقی ادارے اپنی جگہ, نہ پنجاب رینجرز کو کوئی چھیڑے گا, نہ بلوچستان ایف سی کو کوئی چھیڑے گا, نہ سندھ رینجرز کو کوئی چھیڑے گا. فرنٹیئر کنسٹیبلری جو ہے وہ فیڈرل کنسٹیبلری ہو گئی. واحد ادارہ جس میں پختونوں کو قومیت کی نمائندگی ملتی ہے, واحد ادارہ جو اسلام آباد کے ہر سیکیورٹی میں موجود ہوتے ہیں. یا پھر پولیس بھی نہیں ہوتا, فوج بھی نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھے, ہم بھی دیکھے, جب آپ بھی احتجاج کرتے تھے تو سامنے آپ کے ایف سی والے کھڑے ہوتے ہوں گے, اور ہم بھی جب احتجاج پہ اسلام آباد آئے تو سامنے ہم نے آج بھی اگر آپ سینٹ کے بلڈنگ کے اندر گھسے تو دروازے پہ آپ نے ضرور ایف سی والوں کو دیکھا ہوگا, موجود ہے, ڈیوٹی بھی کر رہے, سب ہو رہا ہے, اسلام آباد کی دفاع بھی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے ایک ہی ادارے پہ, اور میرے خیال میں پختونوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. حکومت وقت کو یہ قدم نہیں اٹھانے چاہیے, بلکہ اس کو فوری طور پہ واپس کر لینا چاہیے. اور اگر وفاق کو ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سندھ رینجرز کو بلائیں, پنجاب رینجرز کو بلائیں, اس کو وفاقی تنظیم بنائیں. اس طرح کہ میرے خیال میں یہ باتیں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ نہیں. ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی ہو, ہم لوگوں کی نصیب, آپ کی اور ہماری نصیب ایک ہی جیسی ہوتی ہے. وہ بھلے
میاں صاحب ہو یا وہ بھلے شرم نمبر میٹھی میٹھی گلے کرو ٹھنڈی شرم نمبر 804 ہو. کام ہمارے لیے ایک ہی ہوتا ہے, نظریہ ہمارے لیے ایک ہی ہے. تو سر آپ سے میری التجا ہے حکومتی بینچز سے کہ کم سے کم یہ پختونوں میں آپ کی بھی نمائندگی ہے, میاں صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور بہت کچھ ہے, تو کم سے کم ان پختونوں کی دل آزاری نہ کریں. اور یہ جو ایف سی والا فیصلہ لیا گیا ہے, سپریم منسٹر نے لیا ہے, پتہ نہیں آپ کا کنٹرول اس پہ بس چلے یا نہ چلے, کہ کوشش کریں کہ اس قوم کی مرہم پٹی کریں. سر اب آتا ہوں, 4 دن پہلے سر ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں. ہمارے مرکزی سیکٹری برائے مذہبی امور عالم دین مولانا خانزیب کو شہید کیا گیا ہے. اب سر میرے بھائی میرے دوست کب سے مجھے سن رہے ہیں, شہید ہدایت سینیٹر کی بات ہوئی, میں نے کہا یار ایک انکوائری کمیشن بنا لے, کم سے کم معلومات کرو کون مار رہا ہے ہمیں. اب آج کل کے حالات میں امن کی لڑائی ہے دہشت اور وحشت کے ساتھ. میرے بھائی پنجاب کے اگر سن لیں, ہمارے پختونخوا میں ایک طرف امن ہے اور دوسری طرف دہشت ہے اور وحشت ہے. اور جب یہ 2 لفظ میں بول دیتا ہوں تو میرے بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہوگا اور کون کس طرف کھڑا ہوگا. سر ملیٹنسی کا نام یوز ہو جاتا ہے, لیکن جسٹ ٹو کیپ دس تھنگ آن ریکارڈ کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ ایک ایسی حرکت ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کہہ رہے کہ ہم نے نہیں کیا, داعش کہہ رہے کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن ہمارے دفاعی ادارے بار بار پروموٹ یہی کر رہے کہ داعش نے کیا. اب وہ چیخ رہے کہ میں نے نہیں کیا, یہ کہہ رہے نہیں اسی نے کیے. پہلے کہا طالبان نے کیا, طالبان کا بیان آیا کہ ہم نے نہیں کیا, پھر کہا داعش نے کیا, داعش کا بیان آیا ہم نے نہیں کیا. کھلم کھلا سر دن دہاڑے جس جگہ میں طالبان کا ڈینس ایریا ہے, باجوڑ میں کھلے چھوڑے ہوئے ان درندوں کو ہماری ریاست نے بدقسمتی سے پختونخوا میں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. ویڈیوز آ رہی ہیں, روڈ پہ بیریئرز لگا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہمارے 4 ستاروں والے 5 ستاروں والے ان کو کب مار دیں گے کب نہیں دیں گے. چاند ستاروں والے ہم سب پاکستانی الحمدللہ, یہ کب ان کو مار دیں گے جو 50 سال سے چل رہے اور کھلا چھوڑا ہوا ہے. اب سر باجوڑ میں ایک علاقہ ہے انات کلے, وہ طالبان ڈینس ایریا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی چلو ہے ڈینس ایریا, وہاں طالبان گھوم رہے. ہمارے مولانا خانزیب شہید وہاں جاتے ہیں, وہاں پورا دن امن کے لیے کیمپین کرتے ہیں, وہاں کچھ نہیں ہوتا. جب وہ اس علاقے سے آتے ہیں شہر خار کی طرف, باجوڑ خار جو بالکل سینٹر ہے, ادھر ڈی پی او کا دفتر, ادھر فوج کا دفتر, ادھر دوسرا دفتر, ادھر تیسرا دفتر, ادھر آ کے اسی جگہ میں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہو رہا ہے جہاں پہ ریحان زیب کو شہید کیا گیا تھا. سر عجیب بات, ہماری بدقسمتی دیکھیں, جس کے پاس اچھے ڈومیسائل ہو, اسلام آباد میں ٹک ٹاکر کو شہید کیا جاتا ہے, ایک دن کے اندر اندر بھائی لوگ پتہ نہیں فیصل آباد سے نکلتے ہیں, سیالکوٹ سے نکلتے ہیں, ایک دن کے اندر پکڑے جاتے ہیں. ہمارے ڈومیسائل میں مسئلہ ہے, جب پنجاب کی طرف آ جاؤ تو یہاں پہ 0 ٹالرنس ٹورڈز ٹیررزم, لیکن ادھر ادھر تھوڑا بہت ٹالرنس خیر ہے, چلتا رہتا ہے. جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, جہاں پہ اس کو شہید کیا گیا ہے, ادھر ہی کیمرہ ہے, اور اسی رات ریاستی ادارے آ کے کیمرہ لے جاتے ہیں. جس راستے سے دہشت گرد گئے ہیں اس راستے میں 6 کیمراز ہیں, کسی کے گھر پہ لگے, کسی کی دکان پہ لگے, وہ سب کیمرے وہ لوگ سی ٹی ڈی لے کے چلے گئے ہیں. اور اب ہمارے بچے بھی رو لیے, سب ہو گیا, یتیم بھی رہ گئے. لگتا ہے کہ ریاست اگلے حادثے کا انتظار کرے گی, لیکن ہمارے لیے سر کیا راستہ ہے؟ باجوڑ کا جوان بوڑھا جانتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. ہمارے پشتوں میں سر اس کو اجرت ہی بولتے ہیں, پنجابی میں بھی شاید اجرت والے بولتے ہیں, اور اس میں اس کو کوئی
ڈیتھ اسکواڈ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، یہ نئے نام ہم نے سن لیے، ڈیتھ اسکواڈ جی. اب اس کا ڈیتھ، یا بھی اللہ نہ کرے پنجاب میں یہ نام آئے، لیکن بلوچستان میں پختونخوا میں ڈیتھ اسکواڈ. اب نہ مذہب کے نام پہ مارا ہے، نہ جہاد پہ مارا ہے، نہ کسی اور میں مارا ہے، ڈیتھ اسکواڈ نے مارا ہے. بابا کلین شیو میں آئیں گے، کھلے منہ میں آئیں گے، نہ منہ کو بند کریں گے، نہ پگڑیاں ہے، نہ کچھ اور ہے، بالکل 2-3 موٹر سائیکل پہ آ کے پورے ریلی میں ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے، اسی گاڑی کو ٹارگٹ کر کے ایسے ایسے راستوں سے نکلیں کہ اس راستوں پہ اگر آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس راستوں سے یہ لوگ کہاں نکل سکتے ہیں. ہماری تو زندگی ہے سر. وی نو کہ پختونخوا اینڈ پاکستان is in between the resistance of the federal power and the power of the federating unit. جب تک ریاست پاکستان 18ویں آئینی ترمیم پہ منوان فیصلہ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تب تک اس ریاست میں پختون قوم، بلوچ قوم اسی طرح بے دردی سے مارے جائیں گے. اور اب تو نیچرل ریسورسز میں ٹرمپ صاحب کی دلچسپی آ گئی. اب تو $6 ٹریلین پہ نظر ہے. یہ $6 ٹریلین کدھر پڑے؟ وزیرستان اور باجوڑ کے بیچ میں پڑے. تو ادھر ان کے مردم شماری سے جو 50-60 لاکھ لوگ ہیں وہ پیارے نہیں. آبویسلی $6 ٹریلین پیارا ہے. جب تک یہ نیچرل ریسورسز ہیں ہماری زمین پہ امن مشکل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سر، میں نے وزیر اعظم صاحب سامنے آ گئی فائنل تاکہ اس کے حل بھی بتا دیں. حل بتا رہا ہوں، حل بتا رہا ہوں کیونکہ کافی میں حل کی طرف جا رہا ہوں سر. آبویسلی ہماری سیاست سر تھوڑا اوروں سے الگ ہے. کسی کو ٹکٹ کا مسئلہ ہوگا، کسی کو جہاز کا مسئلہ ہوگا، ہمارا زندگیوں کا مسئلہ ہے. تو پلیز تھوڑا خیر ہے وہ ہمیں. سر حکومت کے لیے فی الحال ہمارے پاس یہ ہے کہ میں نے ایک لیٹر تیار کیا ہے، جس لیٹر میں میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کے نیچے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے، جس میں مولانا خانزیب کے کسی بھائی کو بھی رکن بنائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 7 بندے مولانا خانزیب کے قاتل ہیں وہ ہمارے سامنے کیے جائیں. ہماری اتنی ضرورت